نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، ایک موضوع تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو باقی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک پیشگی مسئلہ جو چونکہ ذوالحج شروع ہو چکا تو اس سے متعلق اب غامدی اور انجینئر جیسے ذہن کے لوگ چونکہ کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کا دماغ خراب کریں گے، کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے اندھیرے سے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح کوئی شخص اندھیرے میں ٹامکٹویاں مارے اور کچھ حقیقت سمجھ نہ آئے، بالکل ایسی ہی مثال ان فتنوں کی ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ در حقیقت یہاں پر جو تشبیہ ہے الفتنۃ اشد من القتل، یہ تشبیہ در حقیقت ایسی ہے کہ یہاں معاملہ جان کا نہیں ایمان کا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ایمان دل سے نکل جائے تو پھر جان کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اور اگر ایمان دل میں باقی ہو تو پھر دل کی بھی قیمت ہے، ایمان کی بھی، جان کی بھی، یہ یقیناً میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں۔ تو فتنہ اور فسادیوں کو ہر دور میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ دو طرح سے تھا۔ ایک نظریات اور مناظرات کے ذیل میں یا اس کے ذریعے، دوسرا تلوار کے ذریعے۔ تو تلوار کے ذریعے تو یہ کام ہے امیر المؤمنین کا، جو وقت کا حاکم ہے، کیونکہ اگر چھوٹ دی جائے کہ بھائی جو فتنہ فساد پیدا کرے اس کو اڑا دو، تو میرے خیال سے 1 گھنٹے میں پورے ملک میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی، سمجھے نا؟ اس لیے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لے۔ البتہ جب بات آ جائے نظریے کی اور علمی حیثیت کی، تو وہاں پر تاریخ میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے فتنہ فساد مسلمانوں کے درمیان برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اس دین کے لیے کھڑا کیا جنہوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو ایسے ہی کچھ ناسور ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے انشاءاللہ بالمواجہہ
یعنی جس کو فیس ٹو فیس کہتے ہیں، ان قریب بات کی جائے گی انشاءاللہ. آپ گواہ رہیے اور تمام میڈیا اس بات پر گواہ رہے کہ ہم کوئی دن، تاریخ، وقت طے نہیں کریں گے، بس اچانک ایک حملہ ہوگا، اور کون کون ہوگا اس وقت انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. اور کسی قسم کی کوئی بد تہذیبی، بدتمیزی وغیرہ وغیرہ اس کا تو تصور بھی محال ہے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دکانداری ختم ہو جائے، کیونکہ آپ بھوکے ہیں شہرت اور دولت کے، اور اس کو ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ثابت بھی کر کے دیں گے کہ کس طریقے سے آپ دولت اور شہرت کے بھوکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دولت اور شہرت یہ حلال ہو جائے، بس اتنا چاہتے ہیں. یہ حرام رہے اور حرام سے کوسوں دور رہے تو یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے، ہمارے بھی اور امت. تو عید الاضحیٰ میں ایک قیل و قال جو شروع ہوتا ہے، کچھ اس میں غامدی ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کچھ تو یہ ہیں، اور کچھ لبرل قسم کے جسے روشن خیال مسلمان کہتے ہیں، کچھ برگر مسلمان ہوتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان کیٹیگری ہو گئی ہے نا آج کل، سمجھے. آج کا خالص مسلمان وہ ہے جو غامدی ذہنیت پر ہو. یہ میں غامدی کا نام لے رہا ہوں خالی، یعنی جو اس کے عقائد وغیرہ ہیں، اور ایسے عقائد والا شخص جو ہے وہ پکا مسلمان. بہرحال یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کریں یا لوگوں کو دیں. قربا بھی ہیں آج کل، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ قربانی کا جانور لینے گیا اور دیکھا کہ ایک آدمی پسینے میں شرابور ہے، اور تو میں نے اس کو جنریٹر دلایا اور واپس آ گیا. دیکھو یہ باتیں بظاہر بری نہیں ہیں، نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات 100% غلط ہے، اور نہ میں کہوں گا کہ 100% صحیح ہے. ایسا کرتے ہیں کہ دو گروہ بنا لیتے ہیں، صحیح، دو گروہ بنا لیتے ہیں. ایک وہ کہ جو قربانی کر کے ان بیچاروں کو کیا کریں، گوشت کے حصے بنائیں اور ان کو پہنچا دیں. صحیح، قربانی بھی ہو جائے گی، غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات، کیونکہ اگر بالفرض کوئی جانور 50,000 کا ہے تو 50,000 اس کے منہ میں تو نہیں ٹھوسیں گے نا آپ کہ اس سے اس کا پیٹ بھرے، کچھ چیز ہی لا کے دیں گے نا آپ. تو ہم گوشت سے زیادہ افضل ترین ڈش تو میرے خیال سے اس دنیا میں کوئی نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ گوشت سب کا سردار ہے، یعنی سبزی، مچھلی وغیرہ وغیرہ، ان سب کا بادشاہ کیا ہے؟ گوشت ہے. اب وہ چاہے بچیا کا ہو یا بڑے کا ہو، یعنی وہ معتبر ہے ہر ایک کے مزاج پر. جیسے ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچیا وغیرہ کے بجائے جو کالی بھینس وغیرہ ہوتی ہیں یا بیل، ان کا گوشت کھاتے ہیں کیونکہ ان کے معدے مضبوط ہوتے ہیں.
اور ہمارے جو شہری لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے معدے ذرا کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے ہاضمے میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال ہم دو گروہ کر لیتے ہیں، ایک وہ جو قربانی بھی کرے اور دوسرا ان لوگوں تک گوشت کو پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گوشت پہنچانے کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہوگی جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ قربانی کی جگہ ایسے لوگوں کی امداد کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ نے کن لوگوں سے ملاقات کی ہے اتفاقاً، لیکن آپ کے پاس ایک لمبی فہرست ہوگی یقیناً، اور آپ نے بنا بھی رکھی ہوگی، تو ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ اس فہرست کے اندر ان کے ایڈریس، فون نمبر وغیرہ وغیرہ ہر چیز، اب وہ خواہ کراچی سے ہوں، طریقہ بہت آسان ہے، کراچی اتنا بڑا ہے نا، لیکن کراچی کے اندر ایک حصے ہیں، جیسے ایک ٹاؤن ہو گیا بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، نیو ٹاؤن وغیرہ وغیرہ، تو کسی بھی ایک ایریے کو 2 بندے کور کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، 2 بندے صرف۔ تو وہ لوگ جو خلاف ہیں قربانی کے، وہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج سے، ابھی سے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ایسے گھرانے ہیں، اب چونکہ اس سے بڑھ کر نیکی کا کیا کام ہوگا، احادیث کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کام کی فکر میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کی فکر میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث موجود ہے، دیکھ لیجیے۔ نمبر 2، اس پر ایک اور فضیلت سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت رکھے۔ اب محبت سے مراد تو یہ تو نہیں ہے نا کہ اب اس کو لو لیٹر لکھے گا، ظاہر سی بات ہے، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اس کی امداد کرے مسائل کے اندر اور دوسری جو چیزیں ہیں۔ تو یہ 2 دلیل میں نے آپ کو دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور ہمارے اسلاف اکابر کا طرز عمل وہ امت کی خیر خواہی کے اندر گزرا ہے، اور الدین النصیحہ آپ کو معلوم ہے۔ تو میرے خیال سے وہ تمام لوگ جو قربانی کی جگہ پر پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں عوام الناس میں، تو وہ یہ ترتیب بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور میری اگر مجھ جیسے حقیر آدمی کی ضرورت ہو تو ضرور رابطہ کیجیے، میں تو آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا انشاءاللہ، ہر جگہ ہر موقع پر۔ تو 2 طبقے ہو گئے، ایک وہ جو قربانی کریں گے، اور گوشت مستحقین، وہ مستحق جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جنریٹر دلا دیا، ہم نے ان کو یہ کر دیا وہ کر دیا، صحیح۔ اور ایک قربانی کا حصہ 15,000 روپے ہے، ٹھیک ہے؟ 15,000 روپے ہے۔ تو اب ایسے لوگ کتنے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم غربا کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسا ہی کیجیے، آپ ایسا ہی کیجیے، لیکن ایسا کرنا ہے ساری دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر جس کے پاس بھی 1 تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے؟ 1 تولہ سونا کتنا ہوتا ہے بھائی؟ تقریباً آج کل کا ریٹ جو ہے وہ 1,40,45,000 روپے بن رہا ہے، یا 52 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر، کیونکہ وہ آپ وہ نصاب تو نہیں لگائیں گے نا 7.5 تولے والا، کیونکہ وہ تو
उस ज़माने की बात थी ना भाई, आज तो 7.5 तोला सोना 20 लाख का हो गया है, ठीक है। तो ये तो फिर मज़े हो गए। जबकि अनफ़ा लिल फ़ुक़रा क्या है, अनफ़ा लिल फ़ुक़रा ये है कि जो निसाब गरीबों के लिए ज़्यादा बेहतर हो उस निसाब को लिया जाएगा। ये अहनाफ का मसलक भी है, सब जानते हैं। तो एक तोला जिसके पास हो, या उस एक तोले की बराबर कीमत जिसके पास होगी, नकदी की सूरत में या सोने चांदी की सूरत में या ऐसी चीज़ों की सूरत में जो उसने बतौर कारोबार के लिए ले रखी हो, ठीक है, उन सब की चीज़ों में, तो वो सारे के सारे क्या हैं भाई, कुर्बानी, यानी एक हिस्सा कुर्बानी कर सकते हैं। और 15,000 रुपये आजकल है ही क्या चीज़, लोग तो 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का तो खाली मोबाइल ले लेते हैं, जबकि वही मोबाइल 10-20 हज़ार रुपये में भी काम कर लेता है। लेकिन वही काम के लिए लोग क्या करते हैं, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए मोबाइल में डालते हैं। तो वहाँ तो किसी को होश नहीं आया कि गुरबा का कुछ ख्याल किया जाए। लेकिन चलिए, ये बहस तो एक अलग है। हमको तो मानना है, यानी मान कर चलना है आपकी बात। तो हमने मान लिया कि इंशाअल्लाह 2 फ़िरक़े, 2 तबक़े बना दिए जाएं और बाकायदा इसकी कैटेगरी के अंदर अगर ये जो गामदी ज़हनियत के जो लोग होते हैं, जैसे गामदी साहब खुद हो गए, उन्हें चाहिए कि वो बाकायदा रजिस्टर हाथ में लेकर ऐसे लोगों के नंबरों का इंदराज करें, ऐसे लोगों के नंबरात का क्या करें, इंदराज करें, जो ये कहते हैं कि कुर्बानी से अफजल ये है कि हम गुरबा को पैसे दें। तो उन तमाम लोगों से आप पैसे इकट्ठे कीजिए और सारी दुनिया के सामने, सारे मीडिया और सारे आलम के सामने उन तमाम लोगों तक पैसे भिजवाएं कि जो मुस्तहिक़ीन, ठीक है। क्योंकि आपने फरमाया कि ये जो कुर्बानी है ये क्या है, नफल है। और नफल के अंदर तो असल ये है कि इसके अंदर गुरबा का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन क्या होता है, मोमिन के लिए आईना है। तो आईने से क्या मुराद है, तशबीह क्या है भाई, कि जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए भी पसंद करे। तो हमने अपने लिए गोश्त को पसंद किया, तो हम अपने भाई को, जो हमारा हम मुसलमान भाई है, तो उसको हम गोश्त खिलाएंगे। और आपने चूँकि पैसों को क्या किया, अहमियत दी, ठीक है, और तो आप पैसे ही अपने भाई को क्या देंगे, बतौर हदिया देंगे। तो ये काम मैं यकीनन इस बात को चाहूँगा कि गामदी साहब और उन जैसे जितने भी लोग हैं वो बाकायदा एक फ़हरिस्त तैयार करें और सारी दुनिया के सामने शो करें कि इस फ़हरिस्त के अंदर कितने लोग हैं, ताकि ये बात भी तो वाज़ेह हो जाए ना कि इस किस्म का जहन रखने वाले लोग कितने हैं। यानी 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं, करोड़ हैं, कितने हैं, ताकि वो शुमार भी सामने आ जाए। दूसरा काम, हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं कि वो 1000 हैं या 10 करोड़ हैं, गर्ज तो ये है कि उन तक इमदाद पहुंच जाए। लेकिन दूसरा काम ये है कि वही लोग हमारे पास भी आएंगे, ठीक है, और हम मुसलमान जो कुर्बानी करने वाले हैं उनसे गोश्त भी वसूल करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे। ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि एहसान उसे कहा जाता है जो पूरा किया जाए, ये नहीं कि आधे में छोड़कर। तो ऐसा है कि जैसे नाबीना को कोई रोड क्रॉस करा रहा है, सही है, अब कराते कराते दरमियान राह ट्रैफिक चल रहा है, अगर कोई छोड़ के पीछे भाग जाए तो क्या ख्याल है, ये एहसान माना जाएगा?
نہیں، یقیناً ہر عاقل اس بات کو سمجھتا ہے. تو بالکل اسی طرح آپ اگر ہوائی فائر کرتے ہیں، یعنی کہ پسٹل میں کچھ ہے نہیں اور خالی آپ نے بات کر دی ہے، تو اس کی تو کوئی حیثیت ویلیو نہیں ہے. کیونکہ میرا یہ کہنا کہ میں نے فلاں کو 10 لاکھ روپے دے دیے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور نہ ہی اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئیں گے جب تک کہ میں حرکت نہ کروں. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم پیسے دیں گے تو بالکل اسی طرح کیجئے اور ان لوگوں کو باقاعدہ ایک لسٹ کی شکل دیجئے تاکہ وہ قربانی کے اپنے پیسوں کو ان تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بروز محشر اس بات کا قطعاً آپ سے سوال نہیں فرمائیں گے کہ آپ نے قربانی جو ہے کیوں نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تو کیا موجود ہے بھائی؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس تو اخلاص پہنچتا ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ تو بات آپ کی بھی صحیح ہو گئی اور بات ہماری بھی صحیح ہو گئی، تو جھگڑا ختم میرے خیال سے. تو یہ اتنی سی بات تھی، آج ہم نے اس کو مکمل کر دی. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بروز محشر اس بات پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کام تو دونوں نے اچھا کیا، ہم نے قربانی کی اور آپ نے پیسوں کو خرچ کیا. البتہ ہماری جو دلیل ہے ذرا زیادہ اونچی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں قربانی کروں گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی پسند کے لیے، اور اللہ کی پسند کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہوگی شارع علیہ السلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کے دن ما سوائے خون کے بہانے کے، یعنی جانوروں کے ذبح کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اور سنت ابراہیمی کے عمل کرنے کے سوا کچھ بھی محبوب نہیں. یہ ایک دلیل ہماری اس بات پر ذرا سا اونچی ہے آپ کی اس دلیل سے جو آپ نے قربانی کو نفل فرمایا. دوسری بات کہ بعض لوگوں نے بڑا ہی موسیقی خیز بات فرمائی ہے کہ نفل کی 2 قسمیں ہیں. اچھا، ایک نفل وہ ہے جو متواتر نہیں چلی آئی ہے اور ایک وہ ہے جس پر اجماع چلتا ہوا آ رہا تھا. ان کی ذرا یہ دلیل سنیے. یعنی امت 1400 سال سے ہر سال عید الاضحیٰ میں لاکھوں کروڑوں ہزاروں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. تو یہ کام تو ہو گیا نفل، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ پیسوں کا دینا یہ ہو گیا اہم، جبکہ اس پر دلیل کوئی بھی نہیں ہے. لیکن فتویٰ میں دے رہا ہوں، فتویٰ آپ کو میں دے رہا ہوں کیونکہ دلیل تو ہے نہیں. اگر ہوتی تو میں ضرور ذکر کرتا، اور اگر آپ کے پاس ہے کوئی دلیل تو آپ ذکر کر دیجئے تاکہ میری بات پر مزید توثیق ہو جائے. ٹھیک ہے؟ جو چاہے کہ وہ غربا میں پیسے تقسیم کرے تو ضرور تقسیم کرے، بلکہ میں خود انشاءاللہ قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی حصہ ملاؤں گا اور باقاعدہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر اس کے اندر سینڈ کر کے اس کا پکچر بھی شو کروں گا. صحیح ہے؟ لیکن یہ اس وقت کروں گا کہ جب آپ باقاعدہ ایک لسٹ تحریر فرمائیں گے کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے 15,000 روپے کے حساب سے
پیسے اکٹھے کیے ہیں اور غامدی صاحب اپنے ہاتھوں سے ان غربا کے اندر تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو نفل عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور تو نفل چیز کو، کسی بھی نفل چیز کو اجتماعی طور پہ کرنا یہ بدعت ہے. کسی بھی نفل کو اجتماعی طور پر مقررہ دین کے دن تعیین کے ساتھ کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت. تو آپ اس بدعت سے بھی بچ گئے. ٹھیک ہے، ہم اس بدعت میں ملوث ہوئے اور ثواب بھی آپ کو یقیناً بڑا ملے گا. کیونکہ جب کسی مسلمان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو اور آپ اس کی جیب میں 1000 2000 5000 کا نوٹ ڈال دیں تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا آپ خود بتائیے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے غامدی صاحب کو فتویٰ دیا کہ آپ ضرور ایسا کیجیے، اور ہر وہ شخص جو اس قسم کا ذہن رکھتا ہے تو یقیناً اس پر کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوگا. صحیح، لیکن ایسا ہے کہ یہ سلسلہ اب شروع ہونا چاہیے آج سے، کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ باقاعدہ ہر سال ایسا ہی کریں. اور میں اس بات پر گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ بروز محشر کوئی آپ سے اس بات کا سوال نہیں کرے گا کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، کیونکہ آپ سے قربانی کے بارے میں نہیں، آپ سے اس بات کا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے، تو کہاں خرچ کیے کے اندر یہ مصرف بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مصرف بنتا ہے اور نہ آپ کی کوئی پکڑ ہے نہ ہماری کوئی پکڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے. تو ہم تو یہ جواز رکھتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کے شارع نے، آپ ہی کے خلیفہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا تھا تو ہم نے اس لیے کیا. ٹھیک ہے، اور آپ فرمائیں گے کہ یا اللہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ وہ مجبور تھا. بات سمجھ آ گئی نا؟ جیسے وہ ایک راستہ ہوتا ہے نا، فضائل اعمال وغیرہ میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی نے راستے میں کیا کیا کہ ایک اینٹ ٹھوک دی، جیسے وہ سریا جیسا ہوتا ہے، تو دوسرے نے آ کے اکھاڑ دی. کیوں؟ کیونکہ پہلے نے اس لیے ٹھوکی کہ کوئی اپنا جانور باندھ کے سائے میں بیٹھ کر کچھ پانی وغیرہ پی لے گا، آرام کرے گا. صحیح، تو دوسرے نے آ کے اکھاڑ دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو نیت دونوں کی کیا تھی؟ اچھی تھی. تو دونوں کو کیا ملے گا بھائی؟ ثواب ملے گا. اور انشاءاللہ بالکل اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس پر بھی آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہم کو بھی ثواب ملے گا. تو آج یہ قصہ بھی تام ہوا کہ قربانی کی جائے یا نہیں کی جائے. صحیح، تو یہ ہم نے آج 2 تقسیم کی، اور یہ تقسیم یقیناً ایسی ہے کہ جس پر کوئی بھی انشاءاللہ شبہ ظاہر نہیں کر سکتا. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے. میں نہیں حق رکھتا کہ میں کسی کو زبردستی کان سے پکڑ کر کہوں کہ قربانی کرو. ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ سلسلہ غامدی صاحب شروع فرما دیں تو ہم تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، بنسبت اس بات کے کہ صرف آپ ہوائی کلام کرتے رہیں. ہوائی کا جو کلام ہوتا ہے اس سے فتنہ بڑھتا ہے، اور فتنہ اچھی چیز نہیں، بلکہ اس کو عمل میں لانا یہ ہے اہم بات. ٹھیک ہے، اور بس میں اسی پر اکتفا کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصروفیات بہت زیادہ ہیں تو وقت نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے، اس لیے بس آج یہاں اس بات پر اکتفا کیے دیتے ہیں.